بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھیل دیکھنے کی خواہش مجھے اس قدر مشکلات میں مبتلا کر دے گی، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پیروں تلے زمین تو تب نکلی جب مجھے پتہ چلا کہ میں واپس جانے کا راستہ بھول چکی ہوں۔ بے چینی سے کبھی اس راستے کا انتخاب کرتی تو کبھی دوسرے راستے کا، لیکن پھر بھی ہوٹل تک جانے کا راستہ مجھے ابھی تک دکھائی نہیں دیا تھا۔ موسم کے تیور بتا رہے تھے کہ کبھی بھی بارش برس سکتی ہے، کیونکہ کالی گھٹا نے آسمان پر چھا کر منظر کو اور بھی دھندلا کر دیا تھا۔ اوپر سے شدت کی سردی نے میرے پورے وجود کو سرد کر ڈالا تھا۔ امی ابو کتنے پریشان ہوں گے میرے لیے، آخر میں نے یہ غلطی ہی کیوں کی؟ اب پچھتانے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر ایک دم سے ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ جھیل کے قریب ہونے کی وجہ سے ٹھنڈ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خوف کے مارے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، لیکن اچانک ہی چیخ نکل گئی، کیونکہ زوردار بادل کے گرجنے کی آواز سن کر میرے حواس معطل ہو گئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی شدید طوفان آنے والا ہے، لیکن میں جس صورتحال میں گرفتار تھی، یہاں سے بچ نکلنے کا میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ اب میں واپس کیسے جاؤں گی کہ امی ابو مجھے ڈھونڈنے میں کامیاب ہوں گے؟ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی، لیکن اچانک ہی بارش میں تیزی آ گئی اور طوفانی بارش نے ہر طرف جل تھل مچا دی۔ مجھے کوئی جائے پناہ نہ ملی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہیں بیٹھے بیٹھے میری موت ہو جائے گی۔ اچانک ہی اس برستی بارش میں کوئی انسان دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں اسے پکارنا چاہتی تھی، لیکن نیلے پڑتے میرے ہونٹ بالکل بھی حرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ شاید سردی کی وجہ سے میرا جسم بالکل بے جان ہو رہا تھا، لیکن یہ دیکھ کر جان میں جان آئی کہ وہ شخص میرے قریب ہی آ رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، ہاتھ میں چھتری لیے، سر پر کیپ پہنے۔ اس کا چہرہ واضح نظر آنا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ پھر وہ میرے قریب آ کر بھاری آواز میں کہنے لگا، موسم بہت خطرناک ہے، آپ چلیں میرے ساتھ کسی محفوظ ٹھکانے پر، ورنہ آج رات کی طوفانی بارش آپ کو مار ڈالے گی۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بارش نے میرے پورے وجود کو بھگو دیا تھا۔ گیلے کپڑے اور کانپتے وجود کے ساتھ میں اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ کیچڑ سے لت پت پاؤں جن سے چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ کافی دور تک پیدل چلتی رہی، تبھی سامنے مجھے ایک گیسٹ ہاؤس نظر آیا۔ وہ بالکل ویران اور خالی پڑا تھا۔ میں حیران رہ گئی جب وہ مجھے اس میں لے کر چلا آیا۔ میری جان میں جان آئی کہ اس گھنے جنگل میں کوئی تو موجود ہے، ورنہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھ کر تو شاید میں خوف سے ہی مر جاتی۔ اب میں بے فکری سے بارش سے بچ کر ایک کمرے میں آ کر بیٹھی تھی، لیکن اچانک ہی میری نظر سامنے پڑی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں جو ایک محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں اس گیسٹ ہاؤس میں آئی تھی، لیکن اب مصیبت منہ کھولے میرے آس پاس کھڑی تھی۔ کیا میں یہاں سے نکل پاؤں گی؟ بے اختیار میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگی۔ میرا نام عروہ ہے، میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابو کی کپڑے کی فیکٹری تھی، جس کی وجہ سے ہم زندگی کی پریشانیوں سے آزاد تھے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، جس میں میرا نمبر دوسرا تھا۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی جو ابو کے ساتھ ان کی فیکٹری کو سنبھالنے میں مدد کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں، جس نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کر لی تھی۔ میری بھی منگنی ہو چکی تھی میرے ماموں کے گھر میں۔ میرا منگیتر ابھی کمانے کے لیے سعودی عرب گیا تھا، اسی لیے شادی میں تاخیر تھی۔ مجھ سے چھوٹے دونوں بہن بھائی کالج میں پڑھ رہے تھے۔ یوں ہمیں گھر میں کوئی پریشانی نہ تھی۔ ہر سال ہم چھٹیوں میں کہیں نہ کہیں گھومنے کا پلان ضرور بناتے تھے۔ ابھی بھائی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ امی ابو کا ارادہ تھا کہ میری اور بھائی کی شادی ساتھ ہی کر دیں گے، اسی لیے ان کے لیے رشتوں کی تلاش جاری تھی۔ پھر اس سال ہم نے اس پہاڑی علاقے میں گھومنے کا پروگرام بنایا تھا۔ پہلی بار پاکستان کے ان خوبصورت مقامات کو دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ جس علاقے میں ہم آئے ہوئے تھے، یہ ایک جنگل اور پہاڑیوں پر مشتمل پاکستان کا سب سے خوبصورت گاؤں تھا۔ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک خوبصورت جھیل بھی ہے، جس کا پانی بہت صاف شفاف ہے۔ ہم پورا دن گھومتے رہے، لیکن شام کو سب تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ ہم ایک ہوٹل میں رکے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو مجھے بوریت ہونے لگی۔ میں نے دیکھا سب گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے، اسی لیے میں اکیلی ہی باہر آ گئی۔ خیال تھا کہ یہاں سے تھوڑی دور وہ جھیل ہوگی، کیونکہ یہاں کے رہنے والے ایک علاقائی آدمی نے ہمیں بتایا تھا کہ کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت جھیل ہے
جس کا نظارہ کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ میں بھی اسی جھیل کی تلاش میں اکیلی ہی ہوٹل سے نکل پڑی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں یہاں پر نئی ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ میں کافی آگے نکل آئی، جھیل تو مجھے نہ ملی، ہاں لیکن جنگل میں بھاگتے دوڑتے ننھے ننھے سے خرگوش اور دوسرے جنگلی جانور جو میری توجہ کا مرکز بن گئے تھے، میں دلچسپی سے انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اچانک ہی اس بری صورتحال میں گرفتار ہو گئی۔ سمجھ میں ہی نہ آئی کہ موسم اچانک اتنا خراب ہو گیا کہ میرا واپس جانا دشوار ہو جائے گا۔ ویسے بھی ابو نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سب نے ایک ساتھ رہنا ہے، کیونکہ وہاں کا موسم ایسا ہے کہ جو کبھی بھی طوفانی بارشوں اور طوفان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جب مجھے ان کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن یہ اجنبی ملا تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ کوئی تو ہے جو میری مدد کرنے کے لیے فرشتے کی صورت میں آ گیا ہے۔ لیکن یہاں آ کر تو میں اور بھی خوف کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے لا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ اس کمرے میں جا بجا ٹوٹی پھوٹی چوڑیاں بکھری ہوئی تھیں، بکھرے ہوئے کپڑے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں موجود تھیں، جیسے ابھی ابھی یہاں سے کوئی برے حالات سے گزر کر گیا ہو۔ یہ کوئی پرانا گیسٹ ہاؤس تھا، لیکن اس میں میرے اور اس اجنبی نوجوان کے علاوہ کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی مجھے ڈرتے دیکھ کر وہ اندر آیا اور اس کمرے میں موجود الماری میں سے کپڑے نکال کر دے دیے۔ آپ یہ پہن لیں، ایسا نہ ہو کہ سردی اور بھیگے کپڑوں کی وجہ سے آپ بیمار ہو جائیں۔ وہ بہت مہربان لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یہاں کی سردی کی شدت بہت زیادہ تھی، میرا پورا وجود نیلا پڑ چکا تھا۔ پھر جلدی سے میں نے کمرے کے واش روم میں جا کر کپڑے تبدیل کر لیے اور اپنے ارد گرد ایک چادر کو اچھی طرح سے لپیٹ لیا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ باہر انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی، جس کے سامنے وہ بیٹھا ہاتھ سینک رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں آگ کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤں، لیکن حیران رہ گئی جب وہ تھوڑی ہی دیر میں گرم گرم چائے اور کھانا لے کر آیا۔ میں اس کی اس مہربانی پر جتنا بھی شکریہ ادا کرتی کم تھا۔ باہر طوفانی بارش زوردار انداز میں برس رہی تھی اور اندر موجود گرمائش مجھے سکون دے رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے میں جن وہموں کا شکار ہوئی تھی، اب وہ سارے دل سے ختم ہو چکے تھے۔ چائے پی کر اور کھانا کھا کر اب میں باہر ہال میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں پر انگیٹھی کی گرمائش ماحول کو گرما رہی تھی۔ اس ساری صورتحال میں اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ کوئی اتنا مہربان اور نیک کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک موڑا لے کر میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ دل میں خیال آیا کہ جیسے ہی بارش رکے گی تو میں اس سے کہوں گی کہ مجھے اسی ہوٹل پر چھوڑ دے جہاں پر امی ابو رکے ہوئے ہیں۔ وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، نہ جانے مجھے وہاں موجود نہ دیکھ کر ان پر کیا بیتی ہوگی۔ اس کی نظریں مسلسل آگ کی تپش پر تھیں۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیا آپ اکیلے یہاں رہتے ہیں؟ میں نرمی سے اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے میری آواز پر سر اٹھایا، پھر غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں بہت سالوں سے یہاں پر اکیلا رہتا آ رہا ہوں۔ اس کے پیچھے ایک گہرا راز ہے، تبھی تو میں یہاں تنہا رہتے ہوئے بھی کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھتا۔ اس کی آواز میں ایک اداسی تھی۔ میں سمجھ ہی نہ پائی کہ وہ کیسا راز ہوگا جس کی وجہ سے ایک انسان اس گھنے جنگل میں رہنے پر مجبور ہے۔ پھر میں اس سے جھجکتے ہوئے کہنے لگی، کمرے میں رکھی ہوئی وہ چوڑیاں کس کی ہیں؟ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ میرے سوال پر اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر کہنے لگا، ہاں، یہ سب کسی کی یادگار ہے، سالوں سے ایسے ہی پڑی ہیں، میں نے کبھی بھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اچھا، تو اب وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں اس سے سوال پر سوال پوچھے جا رہی تھی۔ شاید یہاں پر چھائی بھیانک خاموشی مجھے خوف زدہ کر رہی تھی، تبھی تو میں مسلسل باتیں کرتے ہوئے اپنا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اس کی نظریں آگ کی تپش پر تھیں۔ پھر وہ اداس لہجے میں کہنے لگا کہ اب وہ یہاں سے بہت دور چلی گئی ہے، اتنی دور کہ میں چاہوں بھی تو کبھی اس سے مل نہیں سکتا۔ مجھے اس کی کہانی بہت دلچسپ لگ رہی تھی۔ ویسے بھی یہ رات گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا، ایک تو اس گیسٹ ہاؤس کی ویران اور پرانی عمارت، دوسری طرف اس آدمی کا ساتھ، میں اکیلی تنہا بھلا کیسے آرام سے سو سکتی تھی؟ اسی لیے مسلسل اس سے باتیں کرنے لگی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم ایک نادان لڑکی ہو، لیکن تمہاری معصومیت بتا رہی ہے کہ تم زندگی کے ان دکھوں سے نہ آشنا ہو جو اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں تو کبھی دل سے بھلائے نہیں جا سکتے۔ کیا تم میری کہانی سننا چاہو گی؟ میں نے فوراً ہی ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں
کہ اس کمرے میں نظر آنے والی وہ چوڑیاں، کپڑے اور وہ ساری چیزیں کس لڑکی کی تھی۔ یہ بہت سال پرانی بات ہے، میں اپنے خاندان کے ساتھ اسی جنگل میں رہتا تھا۔ بارش خوب زور زور سے برس رہی تھی۔ ایسے میں میرے ماں باپ نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ اس خطرناک موسم میں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں کی طوفانی بارش کسی کی بھی جان لے سکتی ہے۔ میں ان کی بات سمجھ گیا تھا، اسی لیے وہیں اپنے ٹھکانے میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ لیکن اچانک ہی اس خوفناک جنگل کی فضا میں ارتعاش پیدا ہوا تھا جب میں نے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنی۔ شاید وہ کسی تکلیف میں مبتلا تھی۔ میں اس برستی بارش میں اس لڑکی کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن میرے ماں باپ مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ انہوں نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ موسم بالکل بھی ٹھیک نہیں، اس لیے یہاں سے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن مسلسل آنے والی درد بھری چیخوں نے مجھے وہاں جانے پر مجبور کر دیا، اور میں اس لڑکی کی تلاش میں اس گھنے جنگل میں پھرنے لگا۔ برستی بارش بھی مجھے نہ روک سکی۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ آواز کہاں سے آئی تھی۔ تبھی ایک دم سے میرے منہ سے چیخ نکلی جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا۔ شاید تیز ہوا اور طوفانی بارش کی وجہ سے درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر نیچے گر گئے تھے، اور اسی درخت کے نیچے وہ لڑکی دبی ہوئی شدید تکلیف سے چیخ رہی تھی۔ اس کا نہ صرف سر بلکہ جسم کا آدھا حصہ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اگر شاید میں وقت پر نہ پہنچتا تو وہ زندہ نہ بچتی۔ میں نے فوراً ہی اپنی طاقت اور قوت لگا کر وہ درخت اپنی جگہ سے سرکا دیا، پھر اس لڑکی کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ تکلیف سے بری طرح کراہ رہی تھی۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کی جان بچائی جا سکتی ہے، بس آپ ہمت کر کے میرے ساتھ چلیں۔ اب میں جلدی جلدی اسے اپنے ٹھکانے پر لے آیا تھا، جہاں امی ابو پریشانی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے زخمی لڑکی کو دیکھا تو فوراً ہی میری مدد کرنے لگے۔ یوں جڑی بوٹی کو ہماری دوائی لگانے کی وجہ سے جلد ہی اس کی تکلیف میں آرام آ گیا۔ اب وہ بے بسی سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن ابھی بھی اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ جا رہے تھے۔ پھر میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی کہ میں اپنی 4 دوستوں کے ساتھ اس جگہ پر گھومنے آئی تھی، لیکن راستہ بھٹک گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ موسم اتنا خطرناک ہو جائے گا۔ چھپتی چھپاتی میں کسی پناہ کی تلاش میں تھی، لیکن اچانک ہی طوفانی بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ درخت مجھ پر آن گرا۔ نہ جانے اب میں واپس جا سکوں گی یا نہیں۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پھر میں نے اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ پہلی ہی نظر میں اپنا دل اس پر ہار بیٹھا تھا۔ پھر میری ماں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ گھبراؤ مت بیٹا، ہم تمہیں حفاظت سے وہیں چھوڑ آئیں گے جہاں سے تم آئی ہو۔ لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میری نیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو میں یہیں اپنے پاس رکھ لوں۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ماں کی تسلی پر اب وہ کچھ مطمئن نظر آ رہی تھی، لیکن موسم 3 دن تک خراب رہا۔ 3 دن تک وہ اسی گھر میں موجود رہی۔ میں مسلسل اس کی خدمت گزاری کرتا رہا۔ اس کی چوٹیں کافی حد تک مندمل ہو چکی تھیں۔ خوبصورت نیلی آنکھیں، گوری چٹی رنگت لیے وہ لڑکی کسی کی بھی آنکھوں کا خواب ہو سکتی تھی، اور ایسے ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں مسلسل اسے پاگلوں کی طرح دیکھتا جا رہا تھا۔ اس بات کو میرے ماں باپ نے بھی نوٹ کر لیا تھا۔ تبھی میرے باپ نے مجھے ایک طرف بلایا، کہنے لگا، کیوں اپنی اصلیت بھول گئے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں تم جس طرح سے اس لڑکی پر نظر جمائے ہوئے ہو۔ یہ جان کر مجھے دکھ ہوا کہ کیوں تم بار بار یہ بھول جاتے ہو کہ تم ان جیسے نہیں۔ وہ مجھے کچھ یاد دلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں اب اس لڑکی کو واپس جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبھی میں اپنے ماں باپ سے کہنے لگا کہ اب اس کے بغیر میرا گزارا نہیں، اسی لیے میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ ماں اس بات پر غضبناک ہو گئی، کہنے لگی، ہرگز نہیں، یہ لڑکی کسی کی امانت ہے، ہم اسے اپنے پاس کیسے رکھ سکتے ہیں؟ لیکن میں ان کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف موسم بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب وہ لڑکی منت بھرے لہجے میں مجھ سے کہنے لگی کہ اس طرح تم میری جان بچا کر مجھے یہاں تک لے کر آئے تھے، اسی طرح مجھے واپس پہنچا دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ میرے گھر والے تو یہ بات سن کر ہی مر جائیں گے کہ میں نہ جانے کہاں چلی گئی ہوں۔ ویسے بھی بہت ضد کر کے اپنی دوستوں کے ساتھ میں گھومنے پھرنے آئی تھی، وہ یقیناً مجھے تلاش کر رہی ہوں گی، لیکن میری نیت بدل چکی تھی۔ اسی لیے اس لڑکی کو ٹالتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو،
ابھی وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی اور جگہ جگہ اکھڑے ہوئے درخت موجود ہیں۔ ایسے میں اگر تم باہر گئیں تو تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ اداس ہو گئی تھی۔ وہ 2 دن اور یہاں پر رک گئی، لیکن اگلے دن وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اکیلی اپنی دوستوں کے پاس چلی جاؤں گی، کیونکہ تم میری مدد نہیں کرنا چاہ رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی میری ماں اس سے کہنے لگی کہ بیٹی اکیلی مت جاؤ، یہ تمہیں بہت حفاظت سے وہاں تک چھوڑ دے گا۔ پھر مجھے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ جاؤ اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑاؤ۔ لیکن میں نے اچانک اس لڑکی کا بازو پکڑا، اسے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ شدید حیران پریشان رہ گئی، پھر بلند آواز میں چیختے ہوئے اسے کہنے لگا کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، کیونکہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ آج کے بعد ہم دونوں اس گھر میں ساتھ رہیں گے۔ میری بات سن کر وہ حواس باختہ ہو گئی۔ میرے ماں باپ بھی مجھ سے شدید ناراض ہو گئے، کہنے لگے یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، تم میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیوں بار بار یہ بات بھول جاتے ہو؟ لیکن میں اپنا اصلی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو یہ بات پتہ چلے کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں۔ سامنے بیٹھے اس شخص کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ یہ انسان نظر آنے والا نوجوان کیا ایک جن زاد ہے؟ میرا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے یوں ڈرتے دیکھ کر کہنے لگا گھبراؤ مت، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، بس میری کہانی سن لو، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کے لہجے میں لجاجت تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی، پھر وہ دوبارہ اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہنے لگا، ایک طرح سے میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میرے ماں باپ جانتے تھے کہ میں طاقت میں کئی گنا ان سے زیادہ ہوں، ان پر میرا کوئی زور نہیں چل سکتا تھا، اس لیے وہ ناراض ہو کر مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن میں کسی صورت بھی اس لڑکی کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لڑکی سے میں عشق کر بیٹھا تھا، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے اسے یہاں پر کیوں قید کر لیا ہے۔ وہ مسلسل دروازہ بجاتے ہوئے چیخ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، کیوں قید کیا ہے؟ تم تو ایک مہربان انسان بن کر میری زندگی میں آئے تھے، پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ اس کی زبان پر ڈھیروں سوالات تھے، لیکن میں خاموشی سے اس کی چیخیں سن رہا تھا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد ویسے ہی میں اس گھر میں تنہا رہ گیا تھا۔ یوں تو یہ ٹھکانہ میرا برسوں پرانا تھا، یہ گیسٹ ہاؤس آج سے نہیں 50 سال پہلے سے قائم کیا گیا تھا، لیکن گھنے جنگل میں ہونے کی وجہ سے اب یہاں کوئی بھی انسان آتا جاتا نہیں تھا۔ ہاں، بھولے بھٹکے سے کوئی راستہ بھٹک کر ضرور اس طرف آ نکلتا، لیکن پھر ہمارا جنات خاندان اسے اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیتا تھا۔ ویسے تو میں نے کئی انسانوں کی مدد کی تھی، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی نوجوان لڑکی کو دیکھ کر میری نیت بدل گئی ہو، لیکن یہ لڑکی سب سے الگ تھی۔ اس کی معصومیت، اس کی خوبصورتی نے مجھے بہت متاثر کر دیا تھا۔ تبھی میں نے ایک دم سے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ اب وہ میری منت سماجت کرنے لگی کہ مجھے گھر جانے دو، تمہاری مہربانی ہوگی، تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تب میں نے اسے حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا۔ اسے کہنے لگا کہ کیونکہ میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں، اور جب کوئی جن ذات کسی لڑکی پر عاشق ہو جائے تو اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میرے چہرے پر نہایت خوفناک تاثرات تھے۔ یہ سن کر وہ خوف سے دہل کر رہ گئی، اب اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ پھر میں اسے تلخ حقیقت بتاتے ہوئے کہنے لگا، جس طرح سے تمہارے اوپر وہ بھاری درخت گر چکا تھا، اگر کوئی انسان ہوتا تو کبھی بھی اس سے وہ درخت ہلتا بھی نہیں، لیکن میں نے اسے ایک جھٹکے میں اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اس سے تم اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہو کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ اس کے اوپر جیسے سکتہ طاری تھا، شاید اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی جن ذات کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اب خوف کے مارے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ یوں ہی کمرے میں سہمی بیٹھی رہی۔ پھر 2 دن کی خاموشی کے بعد تیسرے دن وہ کہنے لگی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، اگر میں اپنے گھر والوں کے پاس چلی گئی واپس تو تمہیں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ تم جب چاہے مجھ سے ملنے آ سکتے ہو، مجھے تمہاری محبت پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے منہ سے یہ اقرار نامہ سن کر تو میں خوشی سے جھوم اٹھا۔
میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اور اسی وقت اسے اس کے گھر پہنچا دوں۔ پھر اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ ہمیشہ جس طرح میں اس سے محبت کرتا ہوں اسی طرح وہ بھی مجھ سے محبت کرتی رہے گی۔ اب میں نے اس کی بات مان لی اور اسے تیار ہونے کو کہا۔ میں نے اسے اپنی پسند کا لباس پہننے کو کہا۔ اس کے ہاتھ میں جو چوڑیاں تھیں وہ بھی میں نے اپنے پاس نشانی کے طور پر رکھ لیں۔ اس کے پرانے کپڑے، سب چیزیں میں نے اس حفاظت سے سنبھال کر رکھ لیں۔ میں سچ میں اس سے دیوانہ وار عشق کرنے لگا تھا۔ پھر اس نے بڑی سی چادر اوڑھی، میں اسے اس کے گھر حفاظت سے چھوڑ آیا۔ اب میں واپس اس جنگل میں لوٹ آیا تھا، لیکن میری آنکھیں ہر وقت اس کا انتظار کرتی رہتی۔ میں سوچتا کہ کب اس کی طرف سے مجھے بلاوا آئے کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی ہے، کیونکہ اس نے مجھے اشارہ دیا تھا کہ جب میں آنکھیں بند کر کے تمہیں یاد کروں گی میرے دل کی آواز تم تک ضرور پہنچے گی۔ اب میں اسی اشارے کا منتظر تھا، لیکن کئی دن گزر گئے، اس نے مجھے یاد تک نہ کیا۔ اب میں اداس رہنے لگا، ایسے لگتا تھا جیسے اس نے مجھ سے بہت بڑی وعدہ خلافی کی ہے۔ شاید مجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ یہی سوچ کر میں بری طرح غضبناک ہو گیا۔ پھر اسی رات اپنے ٹھکانے کو چھوڑ کر میں اس کے گھر جا پہنچا، لیکن وہاں تو ایک الگ ہی منظر تھا۔ اس منظر نے مجھ پر قیامت ڈھا دی۔ وہاں سب سفید لباس پہن کر کھڑے تھے۔ لوگوں کا رش بتا رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا سانحہ رونما ہو چکا ہے۔ میں نے بھی انسان کا روپ بدلا اور اس ہجوم میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ قریب کھڑے شخص سے جب باتوں ہی باتوں میں اس صورتحال کی وجہ پوچھی تو وہ دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگا، ایک نوجوان لڑکی فوت ہو گئی ہے۔ کئی دنوں سے وہ لاپتہ تھی، لیکن جب واپس آئی تو سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی، لیکن گھر والوں نے اس پر اعتبار نہ کیا۔ اس کا نکاح ایک ایسے شخص سے کرنا چاہا جو بہت آوارہ اور بد کردار انسان تھا، کیونکہ سب کی نظروں میں یہ لڑکی بہت گنہگار تھی۔ جو لڑکی اتنے دنوں تک گھر سے باہر رہی ہو، اس کی بے گناہی کا بھلا کون یقین کرے گا؟ لیکن اس بات نے اس لڑکی کو جیتے جی مار دیا۔ اس نے مرنا بہتر سمجھا۔ اب یہ حقیقت معلوم نہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے یا پھر اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن اس کی موت بہت اچانک ہے۔ لیکن جیسے ہی سفید کفن میں ملبوس میں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو گویا میں زمین میں دفن ہو گیا۔ یہ لڑکی کیسے مر سکتی تھی جو میرا عشق تھی، میری محبت تھی؟ آج اس سے یہ بات پوچھنے میں اس کے پاس آیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ مجھے اس حال میں ملے گی۔ شاید یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اسی بات کا بوجھ لیے میں واپس تو آ گیا تھا، لیکن پھر پاگلوں کی طرح اس جنگل کے کونے کونے میں بھٹکنے لگا۔ میرے ماں باپ مجھے لعنت ملامت کرنے لگے کہ نہ تم اتنے دن تک اس لڑکی کو اپنے پاس قید کر کے رکھتے، نہ ہی اس کے ساتھ یہ سب ہوتا، تم ہی اس کی موت کے ذمہ دار ہو۔ اب میں ایک لعنت بن کے رہ چکا تھا۔ مجھے خود اپنے وجود سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ کاش وہ لڑکی زندہ ہوتی، میں اس سے چند سوالات پوچھ لیتا، اس سے معافی کا طلبگار بن جاتا، لیکن وہ کچھ کہے بنا ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ آج میں شدید بارش اور طوفانی موسم میں اس جنگل میں بھٹکتا پھرتا ہوں کہ شاید کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو، اور میں اس انسان کی ہر ممکن مدد کرتا ہوں۔ میں نے پھر کبھی کسی کی ذات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی ساری نشانیاں آج بھی میرے پاس حفاظت سے محفوظ ہیں۔ انہیں دیکھ کر میں اپنا جی بہلا لیتا ہوں۔ اس جن ذات کی رونگٹیں کھڑی کر دینے والی کہانی سن کر تو میں شدید دہشت زدہ تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی جن ذات کسی لڑکی پر اس قدر عاشق ہو سکتا ہے کہ اسے موت کے منہ میں ہی پہنچا دے۔ نہ جانے قصوروار یہ جن ذات تھا یا یہ معاشرہ جس نے اسے مرنے پر مجبور کیا تھا، اور کسی نے بھی اس کی بے گناہی پر یقین نہیں کیا۔ لیکن مجھے اب اس جن ذات سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اس نے اس لڑکی کی طرح میرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تو شاید میرے نصیب میں بھی موت لکھی ہو۔ اب میں جانے کے لیے پر تول رہی تھی، اگرچہ یہ رات گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن پھر بھی میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ پھر جن ذات مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب رات بہت گہری ہو گئی ہے، تم آرام سے اس گیسٹ ہاؤس میں سو سکتی ہو، صبح ہوتے ہی میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے پاس پہنچا دوں گا۔ وہ مجھے یقین بھرے لہجے میں کہنے لگا۔
لیکن مجھے اس پر ذرا بھی بھروسہ نہ تھا۔ اس کی یہ بھیانک اور عجیب و غریب کہانی سن کر تو میں اس پر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے بہانے سے اٹھ کر کمرے میں آئی، لیکن میں نے یہاں سے فرار ہونے کا سوچ لیا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجنے والے تھے، لیکن میں صبح ہونے سے پہلے یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ معاشرے کی نظروں میں بھی گنہگار بن جاؤں۔ نہیں، مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ میں انتہائی خوفناک فیصلہ کر چکی تھی۔ پھر جیسے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جن زاد یہاں سے چلا گیا ہے، تو چپکے سے میں اس گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلی۔ دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف مجھے کچھ علم نہ تھا۔ ہاں، بس اپنی چادر اوڑھے مسلسل میں ایک سیدھ میں چلے جا رہی تھی۔ جنگل میں چھایا خوفناک اندھیرا میری جان نکالنے کو تھا، لیکن اس وقت مجھے بس اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی جلدی تھی، اسی لیے جدھر کو راستہ ملتا ادھر کو ہی چل پڑتی۔ مسلسل 1 گھنٹے تک چلنے کے بعد مجھے ایک پانی کی جھیل دکھائی دی، جس کی تلاش میں اپنے ہوٹل سے بہت آگے آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہوٹل یہاں سے کہیں قریب ہی ہوگا۔ میں بھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی، تبھی میری نظر جھیل کے پاس بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ شاید یہ کوئی اسی علاقے میں رہنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ تبھی میں نے اسے پکارا، آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ میں ہوٹل کا راستہ بھول گئی ہوں، پلیز میری مدد کرو۔ وہ میری پکار سن کر پلٹی تھی۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ نہایت خوبصورت گوری چٹی نیلی آنکھوں والی لڑکی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا ایک خوبصورت فراک پہن رکھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ جب اس نے کہا تو میں یہ سوچ کر رہ گئی کہ اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگی فکر مت کرو، میں تمہیں حفاظت سے اس ہوٹل میں پہنچا دوں گی جہاں پر تمہارے گھر والے ٹھہرے ہیں۔ اب میں اس کی بہت شکر گزار تھی۔ پھر ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وہ مجھے راستے میں بتانے لگی کہ اسی جنگل کے پاس میرا گھر ہے جہاں پر میں رہتی ہوں۔ میں حیران رہ گئی، اتنی جوان لڑکی بھلا کیسے اکیلی رہ سکتی ہے؟ پھر وہ میری حیرت پر کہنے لگی کہ دراصل بہت سالوں پہلے میرے ماں باپ مر گئے تھے، بس اسی لیے میں نے بجائے کسی کے ساتھ رہنے کے اکیلے رہنا زیادہ مناسب سمجھا۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے اس نے دور سے مجھے اشارے سے بتایا، وہ دیکھو، وہ سامنے ہوٹل جہاں سے تم اس جھیل کی تلاش میں نکلی تھی۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ بالآخر میں اپنے امی ابو کے پاس واپس لوٹ آئی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ بڑے پیار بھرے لہجے میں کہنے لگی، بس میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے بھی اپنی منزل مل جائے، آسانیوں والی منزل۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ اس کی بات کا مطلب میں نہ سمجھ سکی، لیکن جیسے ہی اس ہوٹل میں پہنچی تو امی ابو کو اپنا منتظر پایا۔ بڑا بھائی بھی پریشان کھڑا تھا۔ ہوٹل کی انتظامیہ نے کہا تھا کہ جیسے ہی موسم ٹھیک ہوگا تو وہ مجھے تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن یہاں پر موجود کھائیاں اتنی گہری ہیں کہ اگر کوئی انسان وہاں پر گر جائے تو اس کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ کس طرح سے میری مدد ایک جن زاد نے کی تھی، لیکن جب اس نے اپنی خوفناک کہانی سنائی تو میں آدھی رات کو وہاں سے فرار ہو گئی۔ اسی لیے بس اب دوسرے دن امی ابو نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہاں کا موسم انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ اکثر لوگ بیچ راستے میں ہی واپس جا رہے تھے۔ اب ہم بھی گھر لوٹ آئے۔ میں واپس تو آ گئی تھی، لیکن اس خطرناک ٹرپ کی یادیں نہ جانے کتنے دن تک میرے ذہن پر سوار رہیں۔ کبھی مجھے وہ جنات یاد آتا تو کبھی وہ خوبصورت لڑکی جو مجھے اس ہوٹل تک چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ لیکن حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ وہ ایسے موسم میں اکیلی اس جھیل کے پاس آدھی رات کو کیسے بیٹھی تھی۔ اب میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، کیونکہ میرا منگیتر 1 مہینے بعد پاکستان واپس آنے والا تھا۔ پھر گھر میں شہنائیاں بجنے لگیں اور کچھ دنوں بعد ہی میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرا شوہر ایک بہت خیال رکھنے والا نیک طبیعت انسان تھا۔ اسے پا کر تو گویا میری زندگی ہی بدل گئی۔ واپس سعودیہ جانے سے پہلے سارے سسرال والے کہنے لگے کہ کہیں گھومنے پھرنے چلے جاؤ، پھر تو دوبارہ ایسا موقع نہیں ملتا ہے۔ میرا منگیتر بھی اس بات پر اصرار کر رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اسی خوبصورت علاقے کی یاد میرے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ پھر دوسرے دن ہی ہم اپنے ہنی مون کی تیاری شروع کر دی، لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی
کہ میرا شوہر اسی علاقے میں مجھے لے کر جا رہا تھا جہاں پر کبھی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گھومنے پھرنے گئی تھی۔ میں نے لاکھ انہیں سمجھایا کہ یہ جگہ میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، لیکن وہ میری بات نہ مانے۔ کہنے لگے تم یہ جگہ میرے ساتھ نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھنے گئی تھی، اب ہم دونوں ساتھ جائیں گے تو اس ٹرپ کی خوشگوار یادیں ہمیشہ ہماری زندگی میں شامل رہیں گی۔ اب میں انہیں کیسے سمجھاتی کہ اس جگہ پر میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی، وہاں جاتی تو ضرور اسی جن ذات کی یاد آ جاتی جس نے کبھی اس طوفانی رات میں میری مدد کی تھی اور اپنی اس خوفناک کہانی سے بھی آگاہ کیا تھا، جسے سن کر ہر ایک انسان زندگی میں ایک انوکھا سبق حاصل کر سکتا تھا۔ اب میں نے اپنی خوبصورت ملبوسات رکھ لیے تھے، ساتھ میں اپنے شوہر کا بھی سارا سامان حفاظت سے رکھ لیا تھا۔ پھر ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ ابھی یہاں آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ سچ میں ہی شوہر کے ساتھ آ کر تو یہاں ایک بالکل ہی منفرد خوشگوار احساس ہو رہا تھا۔ پھر مجھے دوسرے دن میرا شوہر اسی جھیل کے پاس لے آیا جہاں پر میں پہلے یہاں آ کر راستہ بھٹک گئی تھی، لیکن میں نے اپنے شوہر کو پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے 1 منٹ بھی اکیلا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں پر اتنی بھیڑ تھی کہ لوگوں کا ایک رش تھا جب میں غفیر جو اس جھیل کو دیکھنے آیا ہوا تھا۔ ہم دوپہر کے وقت آئے تھے اور اب شام ہو چکی تھی۔ پھر میں انہیں واپسی پر اصرار کرنے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہمارے ساتھ پیش آئے۔ اکثر لوگ واپسی کی طرف ہی لوٹ رہے تھے، لیکن کچھ منزلیں ایسے بھی تھے جو ابھی تک جھیل کے کنارے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جس راستے سے ہم آئے تھے اب وہاں پر بالکل ٹریفک جام ہو چکا تھا۔ پھر میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ مجھے دوسرے راستے سے شارٹ کٹ سے لے کر ہوٹل کی طرف جانا چاہیے۔ میں گھبرا گئی، کہنے لگی کہ ہمیں پریشانی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ زیادہ راستوں کا علم بھی نہیں ہے، لیکن شوہر نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اب میں ان کی بات پر خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ اچانک گاڑی بند ہو گئی۔ اب تو میرے اوسان خطا ہو گئے، میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھ کر شوہر کہنے لگا، ارے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، تم یہیں پر رکو، میں کسی مکینک کو دیکھ کر آتا ہوں۔ لیکن میرے تو حواس معطل ہو گئے۔ میں کہنے لگی ہرگز نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میرے شوہر نے دور دور تک مکینک تلاش کر لیا لیکن انہیں راستے میں کوئی بھی نہ ملا۔ اب وہ مایوس ہو گئے، بار بار گاڑی کو چیک کرنے لگے کہ شاید گاڑی ٹھیک ہو جائے۔ تبھی میں نے دور سے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنا چہرہ مفلر سے چھپایا ہوا تھا۔ پھر وہ میرے شوہر کے پاس آ کر کہنے لگا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کوئی؟ شاید وہ یہاں کا کوئی مقامی آدمی تھا۔ پھر گاڑی دیکھ کر کہنے لگا، آج رات تو اس گاڑی کا ٹھیک ہونا ممکن نہیں، ایسا کریں آپ آج رات میرے گھر میں قیام کریں، صبح ہوتے ہی یہاں پر لوگ آنا جانا شروع کر دیتے ہیں۔ مکینک بھی اکثر راستے میں کھڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ راستے میں خراب ہونے والی گاڑیوں کو ٹھیک کر سکیں۔ موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آگے جانا ممکن نہیں ہے۔ وہ میرے شوہر کو سمجھاتا ہوا کہنے لگا، لیکن میں بہت پریشان تھی۔ جس طرح سے پہلے ایک بار میں راستہ بھٹک کر بہت بڑی پریشانی میں پھنس چکی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اور میرا شوہر ایسی ہی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ لیکن میرے شوہر نے بالآخر اس آدمی کی بات مان لی۔ اب وہ ہم دونوں کو لے کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس کا گھر اس جنگل کے بیچوں بیچ واقع تھا، 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر جسے دیکھ کر ہی سکون کا احساس ہوتا تھا۔ وہاں پر ایک لڑکی کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں اور میری بیوی بہت سالوں سے اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی گرم گرم چائے اور کھانا لے آئی۔ پھر وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یوں تو یہ جنگل بہت خطرناک ہے، اکثر اس جنگل میں رات کے وقت جانور گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن سب سے پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس جنگل میں آسیب بھی اکثر لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ شکر ہے کہ آپ کا ان سے سامنا نہیں ہوا۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اسی جن ذات کی یاد آئی جو گزشتہ سال مجھے یہاں دکھائی دیا تھا، جس نے مجھے اپنی بڑی عجیب و غریب کہانی سنائی تھی۔ اب میرا شوہر تھکا ہارا بستر میں دراز ہو گیا، لیکن مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ رہ رہ کر عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جو ہی آواز دے کر پوچھا کون ہے تو اس عورت نے مجھے باہر بلایا جو کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ ابھی تک میں نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید میرے شوہر کے ہونے کی وجہ سے وہ مکمل طور پر پردہ کر رہی تھی۔
پھر جیسے ہی میں باہر گئی تو مجھے مسکرا کر کہنے لگی، میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں، کیا آپ ان کو جانتی ہیں پہلے سے؟ میں حیران رہ گئی کہ وہ ایسی بات کیوں کر رہی تھی، میں نے تو اس آدمی کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے سے آتے شخص پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن ذات تھا۔ جب ہی دور کھڑی لڑکی کھلکھلا کر ہنسی، مجھے ایسے لگا جیسے ایک بار پھر سے میں اسی جن ذات کے پاس آ کر پھنس چکی ہوں۔ لیکن وہ مجھے عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ لڑکی کا چہرہ بھی دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا، اسے میں نے پہلے کہاں دیکھا ہے؟ میں محض سوچ کے رہ گئی، لیکن اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں جھیل کنارے پہنچی تھی تو مجھے یہی لڑکی ملی تھی۔ ہاں یہی تھی، لیکن اب یہ دونوں ساتھ کیسے ہیں؟ میں اس سے گھبراتے ہوئے کہنے لگی، تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ جنات زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، اس لیے کہ جس کہانی کو تم ادھورا چھوڑ کر گئی تھی اسے پورا سن کر جاؤ۔ کیسی کہانی؟ میں بری طرح پریشان ہو کر کہنے لگی، وہی کہانی جسے تم ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرا رہے تھے۔ پھر جن ذات کہنے لگا کہ میری محبت کی تکمیل ہو چکی ہے، اسی لیے میں اپنی کہانی کی تمہیں مکمل سنانا چاہتا ہوں۔ اب وہ دونوں میرے سامنے بیٹھ چکے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ لڑکی اور اس جن ذات کا آپس میں کیا رشتہ ہے، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک بار پھر سے مجھے کوئی نئی کہانی سننے کو ملے گی۔ پھر وہ جنات کہنے لگا، اس دن جو میں نے تمہیں کہانی سنائی تھی وہ بالکل حقیقت تھی، لیکن اس کے بعد تم خوف کے مارے یہاں سے چلی گئی کہ کہیں میں تمہارا بھی ایسا حال نہ کروں جو میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہوا کیونکہ میں نے آئندہ کسی بھی انسان کو نہ ستانے کا وعدہ کیا تھا۔ میری زندگی کا ایک ایسا حادثہ جسے میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد ایک بار پھر سے میں اس گھنے جنگل میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے لگا۔ لیکن ایک دن میں نے ایک سفید لباس پہنے جھیل کنارے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ آج اتنے سالوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران تھا۔ یہ لڑکی تو وہی تھی جو میری محبت تھی، جسے میں دیوانوں کی طرح عشق کرتا تھا، لیکن وہ تو اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ پھر اس کا یوں سامنے آنا مجھے حیران کر گیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس دنیا سے جا چکی ہوں، لیکن میرا وجود ابھی بھی اس دنیا میں بھٹک رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کی تھی۔ اپنی ذات پر لگا ہوا وہ بدنامی کا دھبا جو تمہاری وجہ سے لگا تھا، وہ بس مجھے داغدار کر گیا تھا۔ لوگوں کی نظروں میں میری کوئی عزت نہ تھی، اس لیے میں نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ لیکن میں اپنی محبت کی تلاش میں بھٹکنے لگی۔ پتہ چلا کہ جس انسان سے میں محبت کرتی تھی، آج وہ اپنی زندگی میں خوشحال ایک لڑکی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جبکہ اس نے مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہ کیا، مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ اسی لیے میری بھٹکتی ہوئی روح تمہاری تلاش میں اس جنگل میں چلی آئی۔ اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ اسی جنگل میں رہوں گی۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیا۔ آج بھی اگر کوئی مشکل یا کسی پریشانی میں ہے تو ہم دونوں مل کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس نے مجھے معاف کر دیا، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ پھر میں گھبراتے ہوئے اس جن ذات سے کہنے لگی کہ لیکن میں نے اس لڑکی کو پہلے بھی دیکھا ہے، یہ اس دن میرے سامنے آئی تھی جب مجھے تم اپنی کہانی سنا رہے تھے۔ تو وہ جن ذات کہنے لگا، ہاں یہ بہت سالوں سے اس جنگل میں رہ رہی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی میرا سامنا نہیں کیا تھا، یہ مجھ سے پہلے نفرت کرتی تھی۔ لیکن جب میں نے تمہیں اپنی کہانی سنائی تو اس رات اس نے یہ حقیقت جان لی کہ میں سچ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ اب ہم دونوں بڑے آرام سے اس جنگل میں رہ رہے ہیں۔ لیکن اس دن میں نے دیکھا تمہیں یہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ، تو مجھے تمہیں دیکھ کر اسی رات کی یاد آ گئی جب میں نے تمہیں اپنی کہانی سنائی تھی۔ تبھی میں تمہیں خوشی خوشی یہاں لے کر آیا تھا تاکہ اپنی ادھوری کہانی مکمل کر سکوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج پھر میں جس گھر میں آئی ہوں وہ آسیب زدہ ہے۔ اب میں ان کی عجیب و غریب کہانی سن کر اندر کمرے میں آ گئی جہاں پر میرا شوہر سو رہا تھا، لیکن تبھی کسی نے مجھے آواز دے کر پکارا۔ میں باہر اٹھ کر گئی تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ پھر وہ مجھے سرگوشی میں کہنے لگی، میں اس لڑکی کی روح نہیں ہوں بلکہ ایک جن ذاتی ہوں۔ حقیقت میں نے اس جن ذات سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں اس سے محبت کرتی تھی۔ آج سے نہیں بلکہ تب سے جب یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس جنگل میں رہتا تھا۔ میں نے اپنا یہ راز صرف تمہیں بتایا ہے کیونکہ یہ تمہیں دیکھتے ہی بے چین ہو گیا تھا، اس لیے کبھی بھی میرا یہ راز کسی کو مت بتانا۔ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔
وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں دوڑی دوڑی اپنے شوہر کو اٹھانے بھاگی، وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ اچانک سے پڑنے والی افتاد پر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی کہ ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ہوگا۔ میں پہلے کی طرح شدید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شوہر بھی ہڑبڑا کر چاروں طرف دیکھنے لگے، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ عجیب ویران اور خالی گھر تھا۔ اسی گھر میں وہ دونوں ہمیں یہاں لے کر آئے تھے۔ گرتے پڑتے ہم اپنی گاڑی تک پہنچے، لیکن جیسے ہی ہم وہاں کھڑے ہوئے اچانک ایک آدمی سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ پھر میرا شوہر پریشانی سے اس سے کہنے لگا کہ رات کا وقت ہے، میری گاڑی بھی خراب ہے، کیا آپ کو کسی مکینک کی دکان کا علم ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں ہی مکینک ہوں، آپ کی گاڑی ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کے بونٹ کو کھول کر دیکھنا شروع کیا اور جھٹ پٹ گاڑی ٹھیک کر دی۔ ہم دونوں حیران رہ گئے۔ اب میرا شوہر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ تبھی میں نے مڑ کر اس آدمی کو دیکھا۔ اچانک ہی اس کی شکل بدلی۔ میں بری طرح چیخنے لگی، لیکن وہ آدمی غائب ہو گیا۔ میرے شوہر نے بھی غالباً اندازہ لگا لیا تھا کہ میں کیوں اتنی بری طرح گھبرا گئی ہوں۔ اب وہ بھی دور دور اس آدمی کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ بمشکل ہم دونوں ہوٹل تک پہنچے تھے، لیکن دوسرے دن مجھے سخت بخار ہو گیا۔ میں چاہ کر بھی ان خوفناک باتوں سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ میرا شوہر بھی پریشان ہو گیا۔ پھر میں انہیں روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ مجھے اس جگہ پر نہیں آنا، آپ نے میری بات نہیں مانی۔ پھر انہوں نے مجھ سے اس بات پر معافی مانگی۔ دوسرے دن ہم گھر واپس لوٹ آئے، لیکن ابھی بھی مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ جن زاد ابھی بھی کہیں نہ کہیں میرے پاس موجود ہوگا۔ کیا سچ میں ہی وہ لڑکی جو مجھے اس کے ساتھ نظر آئی تھی وہ کوئی روح تھی یا پھر کوئی جن زادی جو اس جن زاد کے ساتھ رہ رہی تھی؟ اب میرا شوہر بھی واپس اپنی نوکری پر دوسرے ملک روانہ ہو گیا تھا۔ اس نے جلد مجھے اپنے پاس بلانے کا وعدہ کیا تھا۔ کئی بار میرے دل میں خیال آتا کہ میں اس لڑکی کے گھر جا کر اس کے بارے میں معلومات کروں، لیکن پھر ہمت ہی نہ ہوتی۔ آئندہ میں نے کبھی بھی وہاں نہ جانے کا سوچا تھا۔ کئی سال گزر گئے۔ آج میں 2 بچوں کی ماں ہوں، لیکن ان تلخ یادوں کو میں چاہ کر بھی نہیں بھلا پاتی۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔